میری تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی 5 فگر ارننگ کما پاؤں گا۔ جاب بھی ہاتھ سے چلی گئی، گھر میں تانے بھی سننے پڑ رہے تھے، اور میں مینٹلی اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ ہر طرف سے ایسا لگتا تھا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک بھائی کی میریکل سٹوری شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے۔ تھوڑی سی لانگ میریکل سٹوری ہے لیکن بہت زیادہ انسپائرنگ ہے۔ تو چلیے ان کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم، I would like to share my Astaghfirullah miracle story with you۔ کہتے ہیں کہ میں رائٹر ہوں، اور جب چیٹ جی پی ٹی آیا نا تو وہ میرے کیریئر میں ایک سڈن شاک تھا، کیونکہ میرے جو مینیجر تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کرو اور اس کو یوز کر کے ہی پورا کام آپ اپنا کمپلیٹ کرو۔ لیکن جب چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا نا تو ہر کوئی اوریجنل ورک چاہتا تھا، اور اب جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا ہے ہر کوئی چاہتا ہے ایک ڈپلیکیٹ کنٹینٹ بنانا، اور مجھے چیٹ جی پی ٹی سے کنٹینٹ لینے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا، اور اس وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گیا تھا، کیونکہ نہ میں چیٹ جی پی ٹی کو صحیح سے یوز کر پا رہا تھا، نہ ہی جو کنٹینٹ میں پہلے لکھتا تھا اسے میں ٹھیک سے لکھ پا رہا تھا۔ اور اس سب کے ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑ گئی تھی۔ اب جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ میں رائٹر ہوں، تو جب میں نے جاب چھوڑی اور یہ سارا ڈپریشن جو مجھ پر گزرا اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے رائٹنگ سے نفرت سی ہو گئی۔ یعنی میں جب بھی لکھنے بیٹھتا تھا تو مجھے پینک اٹیکس آتے تھے۔ 1000 ورڈ کا آرٹیکل بھی مجھ سے کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا۔ جو 1000 ورڈ کا آرٹیکل میں 3-4 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیتا تھا، اسے اب میں 10 سے 15 دن میں بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتا تھا، ایون 1 مہینہ بھی لگ جاتا تھا۔ میں بالکل بھی کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور مجھے جیسے رائٹنگ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جس چیز کے لیے میں بہت زیادہ پیشنیٹ تھا وہ چیز ہی مجھے سب سے زیادہ بری لگنے لگی تھی، اور اس سب کی وجہ سے مجھے رائٹنگ چھوڑنی پڑی، اینڈ میں گھر پر ہی رہتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس جاب بھی نہیں تھی اور لکھنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اب 3-4 سال سے میں جاب کر رہا تھا، اور 3-4 سال کے بعد جاب چھوڑ کے گھر میں رہنا اور یہ چیز میری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ چاروں طرف سے تانے آتے تھے، کوئی رشتہ دار آ کے کبھی بھی کچھ بھی کہہ جاتا تھا، وہ لڑکا جو ایک اچھی خاصی ارننگ کماتا تھا وہ اب کچھ بھی نہیں کما رہا ہے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ میری ہی ساری غلطی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، اور بس میں ہی جانتا تھا کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں۔ میں ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا، صبح شام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پلیز میری جو سچویشن ہے اسے ٹھیک کر دیں۔ اور جب بھی میں دعا کرتا تھا تو واقعی میں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرتے تھے، اور مجھے فری لانس جاب کے آفرز بھی آتے تھے، اور اس میں سے کبھی کبھی میں کوئی آفرز لے بھی لیتا تھا، لیکن کنسنٹریشن پورا نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتا تھا۔ جب بھی میں لکھنا شروع کرتا تھا مجھے پینک اٹیکس آنے لگتے تھے، اور مجھے اسے بیچ میں ہی چھوڑنا پڑتا تھا، اور 10 سے 15 دن کی ڈیڈ لائنز کے باوجود بھی میں اپنا ورک سبمٹ نہیں کر پاتا تھا، اور اس کی وجہ سے میرے جو کلائنٹس تھے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ برا امپیکٹ پڑتا تھا، اور جو میرے کلیگس تھے ان کے سامنے بھی مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی، اور اس سب کی وجہ سے نا مجھے اپنے آپ پر ڈاؤٹ ہونے لگا تھا۔ میں کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ پلیز میری سچویشن کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں، بٹ میرے لیے کوئی بھی چیز ورک ہی نہیں کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کسی جگہ پر میں نے استغفار کے بارے میں پڑھا، اور یہ 2 سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے بھی استغفار پڑھنا شروع کی۔ ڈیلی میں 100، 500، 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتا تھا۔ کہتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ 2 مہینے میں نے استغفار کی، اور 2 مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سینس آف ہوپ عطا کر دی، یعنی کہ مجھے چیزیں ٹھیک سے سمجھ آنے لگی، جو چیزیں مجھے بہتر نہیں لگتی تھیں وہ بہتر لگنے لگی۔ اس کے بعد پھر میں نے انٹرویوز دینا شروع کیے، جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا، اور اسی کے ساتھ میں نے کچھ فری لانس گگس کا بھی ورک کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں تھاٹ ڈالا کہ اب میں مارکیٹ میں واپس اتر چکا ہوں، اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ڈالی کہ میں اب 5 فگر ارننگ کروں گا ہر مہینے، تبھی میں کسی جاب کو ایگری ہوں گا۔ اور 5 فگر ارننگ کی جاب مجھے ملنا بالکل امپاسبل تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری امید اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی تھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی ہوپ لگائی، کیونکہ میری جو پہلے والی کمپنی میں سیلری تھی وہ بہت ہی زیادہ کم تھی، اور ابھی جو میں سیلری مانگ رہا تھا اسی کے ساتھ میں پارٹ ٹائم ورک بھی کر رہا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں تھاٹ ڈالا تھا کہ یہی سیلری تم کمپنیز سے مانگو۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے انٹرویوز ہونے لگے، اور میرے انٹرویوز ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے تھے الحمدللہ۔ لوگ جو تھے وہ مجھ میں ورتھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو کھو دیا تھا صرف اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دوری بنا لی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بہتر نہیں کر رہا تھا۔ اور جب میں نے ان کے سامنے 5 فگر ارننگ کے بارے میں کہا تو وہ لوگ اسے بھی پے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ۔
ایون کہ میرے 1.5 سال کے گیپ کے بعد بھی. کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری امید واپس جگائی ہے, مجھے ان مینٹل ایشوز سے نکالا ہے اونلی بیکاز آف ریسائٹنگ استغفر اللہ, اور مجھے ایک بہترین جاب عطا کی ہے, وہ بھی 1 مہینے کے ٹرائی کے اندر ہی, اور اتنی زیادہ بہترین سیلری عطا کی جو میں پہلے کماتا تھا اس سے 100% زیادہ سیلری اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ بہترین ہے ماشاء اللہ. کمپنی میں جو لوگ ہیں وہ ماشاء اللہ بہت سپورٹیو ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عافیت عطا کی ہے جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا, اور اب میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اور یہ سب صرف اور صرف مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے یعنی استغفار پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے. کہتے ہیں ابھی الحمدللہ 1 ویک ہو چکا ہے کہ میں اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں, اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کمپنی میرے لیے ہی بنی تھی الحمدللہ. کہتے ہیں کہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے بہت بہت اچھا ہے پریویس کمپنی سے, جو کلیگس ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور یہاں پر آ کے میری رائٹنگ کریئر بھی امپروو ہو گئی ہے, اور یہاں پر کام کر کے میں اپنے آپ میں کانفیڈنس فیل کر رہا ہوں, بہت زیادہ اچھا بیٹر فیل کر رہا ہوں. اور جو میری عزت فیملی میں ختم ہو گئی تھی الحمدللہ وہ عزت بھی مجھے واپس ملنے لگی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو, وہ واقعی میں معاف کرتا ہے, اور ہی لوس یو سو مچ, وہ ہم لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے. اپنی نمازیں کبھی مت چھوڑو, اپنے ڈیلی ذکر کبھی مت چھوڑو, اور ہاں نظر بد واقعی میں ریئل ہوتی ہے کیونکہ میں نے اس کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ وضو میں رہو, ہمیشہ 4 کل پڑھتے رہو, صبح شام کے اذکار کرتے رہو, اور یہ دعا بھی میں بہت زیادہ پڑھتا تھا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, تاکہ میں ہمیشہ صحیح راستے پر چلوں. جو بھی انسان یہ سٹوری سن رہا ہے میں ہر اس انسان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا کے حوالے نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پہ برستی رہے ہمیشہ ہمیشہ, آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ بارک اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان بھائی کو بہترین عافیت والی لمبی زندگی عطا کرے, ان کی جاب میں بہت زیادہ برکت عطا کرے, اور ان کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے. میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ استغفار واقعی میں معجزے کرتی ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں معجزے دیکھے ہیں, اور ہزاروں لوگوں کی زندگی کے معجزے میں دیکھتی ہوں, پڑھتی ہوں. تو استغفار 1 دن 2 دن 2 مہینے 4 مہینے 2 سال کر کے یہ نہ سوچے کہ ہمیں نہیں مل رہا. ہر ایک کا اللہ تعالیٰ سے الگ تعلق ہے, ہر ایک کی اللہ تعالیٰ سے الگ بانڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ کس سے کتنا چاہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں, مانگتے رہیں, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ بہترین دروازے کھولیں گے جو ہم چاہتے ہیں, اور جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنے ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے انشاءاللہ. تو ہوپ کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ.